بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سامعین عزیز وقار، اس کا لب لباب یہ ہوا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے جس پوائنٹ کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی جسارت کروں گا وہ ہے علم، پانی اور دولت۔ آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ علم کیا ہے، پانی کیا ہے اور دولت کیا ہے۔ ہم اگر علم کو حاصل کرتے ہیں تو علم کیسے افضل ہے، کیا یہ دولت سے بھی افضل ہے، اس چیز کو ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر سے مشابہت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر الکبیر میں علم کو پانی سے مشابہت دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علم کو پانی سے مشابہت دیتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علم کو دولت پر افضل قرار دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ علم ایسے ہے جیسے پانی ہوتا ہے، اور پانی وہ ہو جو آسمان سے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کما ان المطر ینزل من السماء، جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے اور بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے، زمین سے نہیں آتا، اسی طرح کذالک العلم ینزل من السماء، اور یہ جو علم ہے، یہ جو علم کا خزانہ ہے، جو نہ رنگ دیکھتا ہے نہ ڈھنگ دیکھتا ہے، بس اللہ پاک جس کو چاہے علم کا خزانہ عطا کرتا ہے، وہ چاہے غریب خاندان سے ہو چاہے وہ امیر خاندان سے ہو، جب اللہ پاک اس پر راضی ہوتا ہے پھر نابینا کو بھی قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے، نابینا کو بھی عالم دین بنا دیتا ہے، اور نابینا کو بھی مفتی اعظم بنا دیتا ہے۔ دوسری چیز کما ان اصلاح الارض بالمطر، جیسے زمین کی اصلاح، جیسے زمین کی درستگی، جیسے زمین کی کریکشن بارش سے ہوتی ہے۔ اگر بارش ہوگی تو سبزہ اگے گا۔ اسی طرح فاصلاح الخلق بالعلم، اگر انسان کی درستگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی اور چیز سے نہیں ہوگی، انسان کی اصلاح علم سے ہوگی۔ کما ان الزرع والنبات لا یخرج بغیر المطر، یہ جو ہریالی ہے، یہ جو کھیت ہیں اور یہ جو سبزہ ہے، یہ بغیر بارش کے ممکن نہیں ہے۔ کذالک الاعمال والطاعۃ لا تخرج بغیر العلم، اور اسی طرح جو اعمال ہیں اور جو اطاعت ہے وہ بھی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے علم ہوتا ہے۔
جس کے پاس علم ہے اس کی اطاعت اچھی، اور جس کے پاس علم ہے اس کے اعمال اچھے۔ آگے فرماتے ہیں کما ان المطر فرع الرعد والبرق، بارش یہ فرع ہے، یہ اصل ہے، یہ روٹ ہے۔ جب بارش آنی ہوتی ہے تو پھر گرج بھی ہوتی ہے، پھر بجلی بھی برستی ہے، بجلی گرجتی ہے اور پھر بارش برستی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کذالک العلم فإنه فرع الوعد والوعید، اور جو علم ہے، علم بھی اصل ہے وعدہ کی اور وعید کی۔ جو انسان وعدے کا پکا ہے اس کے پیچھے علم ہے، اور جو بندہ وعید کا پکا ہے اس کے پیچھے بھی علم ہے۔ کما ان المطر نافع ودار، جیسا کہ بارش سے نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، اسی طرح علم سے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ نافع لمن عمل به ودار ان لم يعمل به، کہ جو علم پر عمل کرتا ہے وہ نفع پا لیتا ہے، اور جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ نقصان میں رہتا ہے۔ آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقوال بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء، جو علم ہے وہ انبیاء کی میراث ہے۔ والمال میراث الفراعین، اور جو مال ہے یہ فرعونوں کی میراث ہے۔ العلم لا ينقص بالنفقہ، اور جو علم ہے وہ خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ والمال ينقص، اور جو مال ہے اس کو آپ خرچ کرتے جائیں گے اور یہ کم ہو جاتا ہے۔ العلم یحفظ صاحبہ، علم ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے اور ایسا ساتھی ہے جو علم اپنے عالم دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دوست کی حفاظت کرتا ہے۔ یحتاج المال الی الحافظ، اور جو صاحب مال ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، اس کو اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اذا مات الرجل یبقى به، اور جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا مال اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ والعلم يدخل مع صاحبه في قبره، اور علم ایک ایسا نور ہے جب بندہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، علم بے وفائی نہیں کرتا، وہ قبر میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مال بے وفا ہوتا ہے، اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ المال يحصل للمؤمن والکافر، اور جو مال ہے یہ ایمان والے کو بھی حاصل ہوتا ہے، یہ کافر کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ والعلم لا يحصل الا للمؤمن، اور جو علم ہے یہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے، کافر کو حاصل نہیں ہوتا۔ جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم، اور سارے کے سارے لوگ وہ علم کے محتاج ہوتے ہیں، علم والے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ولا یحتاج الی صاحب المال، اور وہ کسی مالدار کے محتاج نہیں ہوتے۔ آخری بات، العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط، اور جب صاحب علم اور باعمل انسان جب پل صراط سے گزرتا ہے تو علم اس کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ والمال یمنعہ، اور جو مال والا ہوتا ہے، مال اس کے گزرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی اولاد اور آج کا نوجوان علم حاصل کرے، علم کے اوپر توجہ دے۔ علم ایسی میراث ہے جس کو پانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو صاحب علم ہوتے ہیں، آپ اٹھائیں کتابوں کو، جو صاحب علم تھے، اللہ کی عزت کی قسم، ان کا نام آج بھی باقی ہے، وہ کل بھی باقی ہوگا اور قیامت والے دن بھی باقی ہوگا۔
اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔